احسان کرنا، دوسرے کے ساتھ بھلائی کر دینا، اچھا سلوک کر دینا، وہ چیز، وہ کام جو ہم پر فرض نہیں ہے اس کام کو انجام دے دینا۔ مثلا ایک شخص کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھ پر فرض نہیں ہے کہ میں اسے پیسے دوں، لیکن اگر میں نے اسے پیسے دے دیے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ پریشان ہے، میں اس کی مدد کر دیتا ہوں، یہ ہے احسان کرنا۔ ایک شخص کہیں جا رہا ہے اور میں اپنی گاڑی سے جا رہا ہوں، اس کو میں اپنی گاڑی پر بٹھاؤں یہ مجھ پر فرض نہیں ہے۔ اگر میں نہیں بٹھاتا ہوں اور میں آگے اپنے راستے پر چلا جاتا ہوں تو یہ میرا اپنا معاملہ ہے، میں اس سلسلے میں کوئی گنہگار نہیں ہوں۔ لیکن اگر میں نے اسے اپنی گاڑی پر بٹھا لیا تو یہ میرا احسان ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں یہ ہم خود سے نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں، اور یہی چیز لا حول ولا قوت الا باللہ میں بیان کی گئی ہے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں یا ہم گناہوں سے بچتے ہیں یہ ہمارا اپنا عمل نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ تو اگر ہم نے کسی پر کوئی احسان کر دیا تو اس کا بدلہ ہے، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کسی شخص نے میرے ساتھ ظلم کیا، میں چاہوں تو بدلہ لے سکتا ہوں، میں چاہوں اگر کسی شخص نے مجھے ایک تھپڑ مارا میں چاہوں تو اسے مار سکتا ہوں، بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن اگر میں معاف کر دوں تو یہ معاف کرنا مجھ پر فرض نہیں ہے، میں چاہوں تو بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن اگر میں نے معاف کر دیا تو یہ میرا احسان ہے، اور معاف کرنے کے بعد میں نے اسے کھانا بھی کھلا دیا، میں نے اسے چائے بھی پلا دی، تو یہ بڑا احسان ہے۔ اللہ رب العزت احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ جو شخص کسی پر احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم فرمایا۔ تو احسان کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن ایک ہے احسان کر کے احسان جتانا۔ احسان جب کوئی شخص جتلاتا ہے تو احسان جتلانے کی وجہ سے اس کے جو احسان کا ثواب اسے ملا تھا وہ ثواب ضائع اور برباد ہو جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی شخص کو پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ بہت مجبور تھا، میں نے اس کی مجبوری کے وقت اسے پیسے دیے، میں نے اس پر احسان کیا، لیکن اگر میں کل اسے بلاؤں اور میں اسے بلا کر کہوں یاد کرو تم وہ وقت جب تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی اور میں نے تمہیں پیسے دیے، میں نے تم پر یہ احسان کیا تھا کہ تم بھول گئے، یہ ہے احسان جتانا۔ یا چند لوگوں کے سامنے میں ایسے شخص کو بلاؤں جس کی میں نے کل مدد کی تھی اور میں اسے 4-5 لوگوں کے سامنے بٹھا کر کہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ فلاں نیک کام کیا تھا، آپ کو یاد ہے، یہ ہے احسان جتانا۔ یا کسی شخص پر ہم نے احسان کیا اور کسی وجہ سے ہم ناراض ہو گئے اس سے، اور ناراض ہونے کے بعد ہم نے اپنی ساری نیکیاں بیان کر دی، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، یہ ہے احسان جتلانا۔ احسان جتانا اور احسان بتانا دونوں میں فرق ہے۔ یہ تو ہے احسان جتلانا کہ کسی شخص کو حقیر کرنے کے لیے، لوگوں کی نظر سے گرانے کے لیے یا کم تر سمجھتے ہوئے ہم اپنا وہ احسان بیان کریں جو ہم نے اس کے ساتھ کیا تھا، اور ایک ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کو یا اپنے پوتے کو، اپنے اولاد کو، اہل و عیال کو، یا ان میں سے کسی شخص کو یہ کہے کہ بیٹا میں نے تمہیں کپڑے دیے، میں نے تمہیں پیسے دیے، میں نے تمہیں اتنی محنت سے پڑھایا، میں نے تمہیں جب بڑا کیا، میں نے تمہاری ساری ضرورتیں پوری کی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ایسے 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 کام کرو اور تم ان کاموں سے بچو۔ یہ احسان جتلانا نہیں ہے، یہ تو احساس دلانا ہے کہ آدمی اگر کوئی اپنے شخص کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے دوست کو کسی اپنی ایسی کوشش کے بارے میں، اپنی کسی ایسی محنت کے بارے میں بتاتا ہے جو اس نے اس کے ساتھ کیا ہے، اور وہ اس محنت کے نتیجے میں اس سے کچھ رزلٹ چاہتا ہے، کچھ نتیجہ چاہتا ہے، کسی چیز کی توقع رکھتا ہے، اور وہ ان کاموں کو اس لیے بتاتا ہے تاکہ تم میرے ان توقعات پر پورا اترو، تو یہ احسان جتلانا نہیں ہے۔ اگر میں اپنے بیٹے سے کہوں کہ بیٹا میں نے آپ کی ساری ضرورتیں پوری کی، میں نے آپ کو اتنی محنت سے پڑھایا، میں نے آپ کی پڑھائی کے تعلق سے اس قدر روپیے خرچ کیے،
اور آپ ہیں کہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، یہ سارے کام تو آپ کے شان کے مناسب نہیں ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتے یہ سب کام، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایسے کام کریں، آپ ایسے اعلیٰ کام کریں۔ تو یہ احسان جتلانا نہیں ہے بلکہ یہ احساس دلانا ہے۔ تو احساس دلانا الگ ہے، احسان جتلانا الگ ہے۔ احسان جتلانے میں ذلت کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کو ذلیل کرنے کے لیے یا کسی شخص کو نیچا سمجھ کر، کمتر سمجھ کر، حقیر سمجھ کر اپنی نیکیاں بیان کی جائیں، میں نے تمہارے ساتھ یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا۔ تو یہ ہے احسان جتلانا۔ جب کوئی شخص کسی پر احسان جتلاتا ہے تو اس کے احسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنی نیکیوں کو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر خراب نہ کرو۔ جب تم احسان جتلاتے ہو یا تم نے جسے پیسے دیے ہیں اس کو تکلیف پہنچاتے ہو تو تمہارے احسان کا ثواب ضائع اور برباد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم اپنے دل کو احسان جتلانے کے جذبے سے پاک کریں، ہم اپنا تزکیہ کریں، ہم اپنے دل کو صاف اور ستھرا کریں، اور ہماری کوشش ہو کہ ہم جب کسی پر احسان کریں احسان کو بھول جائیں۔ وہ مثل مشہور ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ ہم اگر کسی پر احسان کریں تو یاد نہ رکھیں کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی۔ اور اس سلسلے میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ جس پر احسان کیا جائے اس سے امید نہ رکھی جائے۔ جس پر احسان کیا جائے اس سے امیدیں نہ رکھی جائیں، کیونکہ عربی میں یہ کہاوت مشہور ہے اتقی شر من احسنت الیہ، جس پر احسان کرتے ہو اس کے شر سے بچتے رہو۔ کیونکہ جب ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس سے ہماری کچھ امیدیں بندھ جاتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ شخص کبھی دھوکہ دہی نہیں کرے گا، کبھی مجھے یہ دغا نہیں دے گا، کبھی فریب نہیں کرے گا، کبھی مجھ سے یوں بات نہیں کرے گا، کبھی میرے شان کے خلاف باتیں نہیں کرے گا، کبھی میرا غلط تذکرہ نہیں کرے گا۔ ہمیں یہ امید بندھ جاتی ہے۔ تو اس کہاوت میں کہا گیا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچتے رہو، یعنی تم اس سے کسی طرح کی امید نہ رکھو، کیونکہ اگر وہ تمہارے خلاف کوئی کام کرے گا یا کوئی تمہارے خلاف کوئی بات بولے گا تو تمہیں اس کی تکلیف زیادہ ہوگی۔ تکلیف زیادہ اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے خلاف بول رہا ہے، بلکہ تکلیف اس لیے ہوگی کیونکہ تم نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے۔ پھر تمہیں یہ احساس ہوگا، تمہیں یہ سوچ آئے گی کہ یہ کیسا شخص ہے، میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا اور بدلے میں یہ میرے ساتھ ایسا برا کر رہا ہے۔ اسی لیے جس پر احسان کیا جائے اس سے امید نہ رکھی جائے، اور اگر امید رکھنا ہے تو پھر بہتر ہوگا کہ احسان ہی اتنا نہ کیا جائے کہ بعد میں تکلیف۔ اللہ رب العزت ہمیں احسان جتلانے سے بچائے، کیونکہ احسان کرنے سے زیادہ اہم ہے اس احسان کو باقی رکھنا، نہ جتلانا، تکلیف سے دوسرے کو بچائے رکھنا، تکلیف نہ دینا۔ احسان تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اگر احسان جتلا دیا جائے نا تو پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری عرض ہے کہ احسان کرنے سے زیادہ اہم ہے احسان جتلانے سے بچنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔